حضرات مکرم، ناموس رسالت کا مسئلہ کتنا اہم ہے اس کو میں ایک بات سے سمجھا دیتا ہوں۔ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ ابھی دنیا بنی بھی نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جمع کر کے اپنے محبوب کی مدد کا وعدہ لے لیا تھا۔ آپ قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جمع کر کے ارشاد فرمایا تھا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے وعدہ لیا، جب میں تمہیں نبوت و رسالت سے سرفراز کروں اور میرا محبوب تشریف لائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور ان پر ایمان لانا، وَلَتَنصُرُنَّ، اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور کے اندر انبیاء کرام سے یہ وعدہ لیا کہ میرا محبوب اگر جلوگر ہو جائے تو میرے محبوب کی مدد کرنا اور میرے محبوب پر ایمان لانا۔ تو ناموس رسالت کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی مدد کے لیے انبیاء کرام سے ہر دور کے اندر عہد لیا، اور یہ مسئلے کی اہمیت اگر آپ کو سمجھنا ہے تو اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں جو گستاخ رسول ہوتا ہے، جو میرے آقا کی شان میں بدتمیزی کرتا ہے، اس سے صرف انسان اور صرف مسلمان نہیں، زمین بھی اس سے نفرت کرتی ہے، جانور بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، ساری کائنات اس سے نفرت کرتی ہے۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، ایک بندہ میرے آقا کی بارگاہ میں رہتا تھا اور وہ نازل ہونے والی وحی کو لکھا کرتا تھا۔ وہ اہل کتاب کے بہکاوے میں آ گیا اور مرتد ہو کر کے اہل کتاب سے مل گیا۔ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کو دفن کیا، دوسرے دن جا کر کے دیکھا تو زمین نے اس کو نکال کر کے باہر پھینک دیا تھا۔ پھر دفن کیا، دوسرے دن پھر دیکھا زمین نے باہر پھینک دیا، پھر دفن کیا، پھر جا کر کے دیکھا تو زیکا کی زمین نے اس کو باہر پھینک دیا۔ تو پتا چلا کہ گستاخ نبی کو زمین بھی پہچانتی ہے اور اپنے اندر رکھنا اس کو گوارا نہیں کرتی ہے۔ ارے میں کہتا ہوں زمین تو زمین، گدے کو لوگ بڑا بے وقوف کہتے ہیں، اور جانوروں میں سب سے زیادہ بے وقوفی کے اندر اگر مثال دیتے گدے کی مثال دیتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں تم گدے کو بے وقوف کہو تو کہو، لیکن گدھا بھی جانتا ہے میرے آقا کے ناموز کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں، جب خیبر فتح ہوا ایک گدھا میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لایا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام جیسے انسانوں کی بولیاں جانتے، جناتوں کی جانتے، فرشتوں کی جانتے، جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ اس گدھے نے میرے آقا سے کلام کیا اور کہا یا رسول اللہ، میں جن کی نسل سے ہوں، میری نسل کے اندر جتنے بھی اس سے پہلے جو ہوئے ہیں وہ 40 ہوئے ہیں، اور سب میری نسل کے ان گدھوں کے اوپر کوئی نہ کوئی اللہ کا نبی سوار ہوا ہے۔ اب میں اپنی نسل کے گدھوں میں سے آخری بچ گیا ہوں، اور اللہ کے نبیوں میں سے آپ آخری نبی بچ گئے ہیں۔ یہ جو میرے آقا علیہ السلام کی شان کے اندر بدتمیزی کرتے ہوئے انہوں نے دیوبندیوں نے لکھ دیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد میں اگر کوئی دوسرا نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان دیوبندیوں سے کہو تمہیں اگر بخاری اور قرآن پڑھ کر کے عقیدہ نہیں معلوم ہے تو گدھے سے جا کر کے عقیدہ معلوم کر لو۔ وہ گدھا کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی گدھے ہوئے ہیں سب پر کوئی اللہ کا نبی بیٹھا ہے، اور میرے علاوہ کوئی بچا نہیں، اور آپ کے علاوہ کوئی اللہ کا نبی آنے والا ہے نہیں۔ تو جب یہودی ناموس رسالت کا مسئلہ دیکھیں، وہ کہتا جب میرا یہودی مالک میرے اوپر بیٹھنا چاہتا تھا میں اس کو پٹک کر کے نیچے گرا دیتا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے اوپر کوئی ایسا بندہ بیٹھے، کیونکہ میں تو آپ کے لیے بنایا گیا ہوں۔ یعنی ایک گدھا بھی جانتا ہے کہ میں کسی دشمن نبی کو اپنے اوپر نہیں بیٹھنے دوں گا، میرے اوپر تو اللہ کا نبی سوار ہوگا۔ تو ناموس رسالت کے مسئلے کو تو گدھے بھی پہچانتے ہیں۔ اور میں بتاؤں اللہ بکری کو بھی پتا میرے آقا کی عزت کیسے کی جاتی ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ ہمارے گھر میں ایک بکری تھی، جب اللہ کے رسول علیہ السلام باہر تشریف لے جاتے تھے تو بکری جو ہے بہت اچھل کود مچایا کرتی تھی، لیکن جب اللہ کے رسول علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے تھے وہ چپ چاپ خاموش ہو کر کے بیٹھ جاتی تھی۔ اس کو بھی پتا تھا ادب گائی زیر آسماد عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید ای جا۔ اس بکری کو بھی پتا تھا
بتاتا یہ وہ بارگاہ ہے. حضرت جنید بغدادی اور حضرت بایزید بستامی بھی جب اس در دولت پہ آتے ہیں تو سانس روک کر کے آتے ہیں کہ کئی سانس لینے سے بارگاہ کے اندر بے ادبی نہ ہو جائے. تو بکری بھی خاموش ہو کر کے بیٹھ جاتی تھی. اور گستاخ نبی کو تو شیر بھی پہچانتا ہے. جب ابو لہب کے بیٹے نے میرے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی اور میرے آقا نے اس کے لیے، میں بد دعا نہیں کہوں گا، میرے آقا کی کوئی دعا بد ہوتی نہیں ہے، بری ہوتی نہیں ہے، اس کے لیے ضرر کی دعا فرمائی، ضرر کی، نقصان کی دعا فرمائی. تو پھر کیا ہوا؟ لوگ حفاظت کرتے تھے، حفاظت کرتے تھے. ایک سفر میں بیچ میں لیٹا لیا، لیکن شیر آیا، سب کو سونگا، اور سونگتے سونگتے وہ عتبہ تک پہنچ گیا. یعنی شیر کو بھی پتا ہے کہ کون گستاخ نبی ہے اور کون گستاخ نبی نہیں ہے. سونگ کر کے لایا اور پھاڑ کر کے اسے کیفر کردار تک پہنچا دیا. اور شیر کو یہ بھی پتا ہے کون گستاخ نبی ہے اور یہ بھی پتا ہے کون عاشق نبی ہے. حضرت سفینہ صحابی رسول ایک سفر کے اندر راستہ بھٹک گئے جنگل میں، دیکھا سامنے سے شیر آ رہا ہے. شیر نے جب دہاڑا نا، حضرت سفینہ کو پتا تھا شیر بھی میرے آقا کا غلام ہے. کہا کہ اے شیر، اے ابو الحارث، تجھے پتا نہیں میں رسول اللہ کا غلام ہوں؟ شیر دم ہلانے لگا اور راستہ بتاتے ہوئے لشکر کے اندر جا کر کے پہنچا گیا. تو ناموں سے رسالت کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ انسان تو انسان، زمین بھی جانتی ہے، شیر بھی جانتا ہے، بکری بھی جانتی ہے، کتا بھی جانتا ہے. کتا بھی، وہ منگولوں کے دور کا واقعہ جو بیان کیا نا ہمارے ائمہ نے، کہ ایک منگول جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں بدتمیزی کر رہا تھا، کوئی مسلمان بولنے والا نہیں تھا، اس کا کتا بندھا ہوا تھا، اس نے اپنے رسے کو توڑایا اور آگے بڑھ کر کے گلا پکڑ کر کے اسے جہنم رسید کر دیا تھا. اگر کوئی میرے آقا کے ناموز کی حفاظت کرنے کے لیے اگر کوئی انسان نہیں کھڑا ہوگا تو میرے آقا کتوں کو کھڑا کر دے گا، وہ میرے آقا کے ناموز کی حفاظت فرمائیں گے. تو یہ اتنا اہم مسئلہ ہے. اور ایک بات یہ بھی بتا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی بدتمیزی کرے تو میرے آقا کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا رب فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. یعنی ہر لمحہ میرے آقا کی شان بڑھتی چلی جا رہی ہے. اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. میرے آقا کی شان تو بہت بلند ہے. یہ جو آج گستاخیاں ہو رہی ہیں نا، یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے. اس وقت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم نے محبوب کی مدد نہیں کی تو بے شک اللہ نے اپنے محبوب کی مدد فرمائی ہے. میرا رب کیا فرما رہا ہے؟ اگر تم میرے محبوب کی مدد کے لیے آگے نہیں آؤ گے اللہ خود مدد کرے گا. یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی تھی؟ اس موقع پہ نازل ہوئی تھی جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے قتل کا مشورہ ہو گیا. میرے آقا علیہ السلام اپنے کاشانہ اقدس کے اندر آرام فرما ہے، تلواریں لے کر کے کافروں نے مکان کا گھیراؤ کر لیا ہے. اب تو کوئی بچانے والا نہیں ہے. جب کوئی مدد کرنے والا نہیں، میرے رب نے فرمایا میں مدد کرنے والا ہوں. میرے آقا تلواروں کے بیچ سے نکل کر کے آئے، کوئی کافر دیکھ نہیں پایا. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام غار میں چلے گئے، غار کے کنارے آ گئے، کوئی بچانے والا نہیں. حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بالکل قریب آ گئے. میرے آقا نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ میں ہے. اگر کوئی میرے آقا کی ناموز کے لیے تحفظ کے لیے آگے نہیں آئے گا، میرا رب مکڑی کو بھیج دے گا، میرا رب کبوتری کو بھیج دے گا. تو اللہ نے خود فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم نے محبوب کی مدد نہیں کی نا تو بے شک اللہ نے اپنے محبوب کی مدد فرمائی ہے. جب میرے آقا غار سے نکل کر کے گئے تو سوراخا پکڑنے کے لیے آ گیا، کوئی مدد کرنے والا نہیں. اللہ نے زمین کو ناموں سے رسالت کا محافظ بنا دیا، زمین نے سوراخا کو پکڑ لیا. تو یاد رکھو ناموں سے رسالت کا کام اگر آپ نے اور ہم نے نہیں کیا تو یہ مت سمجھنا کہ میرے آقا کی شان کوئی گھٹا دے گا. میرے آقا کی شان کوئی نہیں گھٹا سکتا. ہاں کل قیامت
قیامت کے میدان میں ہمیں مجرم بنا کر کے لے کے جایا جائے گا کہ تمہیں سب کچھ ملا تھا، میرے محبوب کے صدقے میں ملا تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ اے محبوب اگر میں تمہیں نہ پیدا کرتا نہ تو آسمان کو بناتا، نہ زمین کو بناتا، نہ کسی انسان اور دنیا کو پیدا کرتا۔ اے آدم اگر اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ جن محبوب کے صدقے میں سب کچھ بنا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، سب کچھ بنا ہے میرے آقا کے صدقے میں بنا ہے۔ قیامت کے دن جب پہنچو گے میرا رب پوچھے گا میرے محبوب کے لیے تم نے کیا کیا۔